بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حرفراز اور مقبول جان کے ساتھ۔ ناظرین، آج حج ادا کیا گیا اور وقوف عرفہ کے موقع پر جو خطبہ جو ادا کیا گیا، جو پڑھا گیا، اس کے اندر بہت ہی اہم نکات اٹھائے گئے۔ انسان کے ساتھ معاملات، حقوق کے حوالے سے بات چیت کی گئی۔ آج ہم اس کا جائزہ لیں گے کہ آج امام صاحب نے کیا کیا اس حوالے سے فرمایا، اور یہ حج کا جو بنیادی فلسفہ ہے، مقصد ہے، وہ ہے کیا اور کیا پیغام ہمیں ملتا ہے۔ ہم عید کی طرف ہے، اب جو اہم جو قربانی کا فریضہ ہے امت مسلمہ جو ہے وہ انجام دینے والی ہے۔ قربانی کا فلسفہ کیا ہے، اس کے اوپر تھوڑی سی کریں گے بات، اور جو اس خطے میں تیزی سے جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اور بھارت کے جو اعتراف سامنے آ رہے ہیں، اور اسرائیلی جو ایجنسی کی جانب سے بھارت کے ذریعے پوری دنیا کے سیاستدانوں کی اور اہم افراد کی جاسوسی کی جا رہی ہے، اور اس کے اندر پاکستان کے وزیر اعظم کابینہ کے اراکین کا بھی نام سامنے آ رہا ہے کہ ان افراد کی بھی جاسوسی کی گئی۔ یہ اتنا بڑا جو انکشاف ہے، اور دنیا جہان نے بھارت اور اسرائیل کا جو گٹھ جوڑ ہے وہ بے نقاب ہو رہا ہے۔ ساتھ ہی ایک اہم جو پریس کانفرنس اسلام آباد میں ہوئی کہ وزیر خارجہ، قومی سلامتی کے مشیر اور آئی جی اسلام آباد نے جو پریس کانفرنس کی، اور جو مبینہ اغوا افغان سفیر کی بیٹی کا ہے، اس کے حوالے سے انہوں نے حقائق سے قوم کو آگاہ کیا، اور یہ اغوا کے پیچھے کس کی سازش ہے، اور افغان حکومت اور بھارت مل کر پاکستان کو کس طریقے سے عالمی سطح پر نقصان پہنچانے کے درپے ہیں، اس کا لیں گے جائزہ۔ لیکن بڑھتے ہیں اپنے پہلے موضوع کی جانب، اور وہ ہے حج۔ اور یہ سب آج حج ہوا، وقوف عرفہ اور خطبہ، لیکن ساتھ ہی جو مناظر ہم نے دیکھے، ابھی ٹی وی سکرین پہ میں دیکھ رہا تھا کہ جو خانہ کعبہ ہے اس کے اندر انتہائی محدود لوگ جو ہیں ویسے ہوتے ہیں، لیکن ہم نے اس سے پہلے جو مناظر دیکھے یورو کپ فٹ بال کے، اس کے بعد پاکستان اور انگلینڈ کا جو میچ تھا، کچا کچ اسٹیڈیم بھرا ہوا ہے۔ کرونا میرا خیال ہے انگلینڈ میں سعودی عرب سے زیادہ شدید تھا، اور اب بھی جو ہے پہلے 3-4 ممالک میں ہے، اور انڈین ویریئنٹ نے جو تباہی وہاں مچائی، اور اس کے مقابلے میں سعودی عرب میں بہت کم نقصان ہوا ہے اس طریقے سے۔ لیکن سعودی عرب کے جو اتھارٹیز ہیں وہ اتنی زیادہ جو ہیں وہ کیوں محتاط ہیں کہ آپ نے خانہ خدا کو جو ہے وہ بند کیا ہوا ہے، اور دنیا جو تقابل کرتی ہے، ہمیں بھی جب دیکھتے ہیں تو افسوس ہوتا ہے کہ جب وہاں پہ سارے میز لیے جا سکتے ہیں تو خانہ خدا خالی کیوں؟ دیکھیں، بڑی افسوسناک بات ہے عثمان صاحب، بہت افسوس، اور میں بہت عرصے سے اس پہ گفتگو کرنے کے اس میں تھا، اور تکلیف کے عالم میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ صرف سعودی عرب نہیں، پوری مسلم امہ کے اندر یہ حال ہے، خود ہمارا حال یہی ہے۔ لیکن وہ جگہ جہاں آپ کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، جس کے بارے میں آپ سمجھتے ہیں کہ جس کی پہلی نظر ڈال کے آپ خانہ کعبہ کی طرف ڈالیں تو آپ کی دعا قبول ہوتی ہے، کیا وہاں کسی مسلمان کی کوئی دعا اللہ نہیں سنے گا؟ اور اگر اللہ نہیں سنتا، اس کا مطلب یہ ہے احتیاط کی باتیں آپ کرتے ہیں تو اس کو بند کر دیں۔ آپ سے زیادہ تو وہ لوگ فیتھ رکھنے والے ہیں کہ جو انہوں نے کہا کہ انگلینڈ کا معاملہ عزت و بےزتی کا مسئلہ، ہم فائنل دیکھنے جائیں گے، اور وہ لاکھوں کی طرح امڑے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے جب انگلینڈ ٹیم ہاری ہے تو کیا انہوں نے کیا ہے، اور کیا طوفان بدتمیزی مچا ہے۔ صحیح۔ آپ نے کس بنیاد کے اوپر، اچھا پھر رسول اللہ کی حدیثیں سنا کے اس کی غلط انٹرپریٹیشن کرتے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بستی میں طاعون پھیلے وہاں نہ جاؤ، اور جو وہاں ہے وہاں سے یہاں نہ آئے۔ آپ مجھے یہ بتائیے کہ کس بستی میں طاعون پھیلا ہوا مسلم امہ کی پوری دکھائیں ذرا مجھے۔ تیونس میں پھیلا ہے، سوڈان میں پھیلا ہے، مصر میں پھیلا ہے، شام میں پھیلا ہے، لبنان میں پھیلا ہے، عراق میں پھیلا ہے، پاکستان میں ایون پھیلا ہے۔ جن ملکوں میں پھیلا ہے وہاں ریسٹرکٹ کرو کہ یہاں پھیلا ہوا ہے، یہاں سے لوگ نہ جائیں۔ پھر حالت یہ ہے کہ آپ کے سارے بزنسز دنیا کے چلتے رہتے ہیں۔ یہ یو اے ای میں کیا کچھ نہیں ہو رہا، اور کس طرح کے ساری ایکٹیویٹی نہیں ہو رہی۔ اسرائیلی سفارت خانہ آپ کو کھلا ہے۔ صرف آپ کو ایک حج پہ پابندی لگانی، آپ خادم الحرمین الشریفین، آپ کو تو کھول دینا چاہیے تھا حرم۔ اس کے مجھے وہ کچھ افغان طالبان کے بعد جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو سینیریو بلڈ کیا ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں پیشگوئیاں بتائی ہیں، مجھے بڑی اس وقت بڑا خوف لگ رہا ہے۔ اور خوف اس لیے لگ رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ حج بند ہو جائے گا، اور مینا میں قتل عام ہوگا۔ اور آپ نے کہا کہ ایک بادشاہ کے بننے پر جہاں ساری ملامت الکبریٰ اٹھے گی۔ دیکھیں کچھ چیزیں پوری ہو چکی ہوئی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ یروشلم جو ہے وہ سینٹر سٹیج بن چکا ہوا ہے۔
فرات میں سونے کے پہاڑ کے اوپر پیٹرو ڈالر کے اوپر لڑائی ہو چکی ہوئی ہے, لاکھوں بندے مارے جا چکے ہوئے ہیں. ٹھیک, اگلا یہ ہے کہ مصر جو ہے اس کے دریائے نیل, فرمایا اس کے اندر اس کو ایسے مارا جائے گا کہ جیسے اس کو کہتے ہیں نا کہ مینگنی کو کچلا جاتا ہے, مینگنی خشک کو تو کچلی جاتی ہے. دریا نیل پہ وہ ایتھوپیا کا ڈیم بن رہا ہے, وہ بھی ایک چیز. یمن, اس کی جو لڑائی ہے, اب یمن جس وقت یمن کی لڑائی اگر آگے بڑھتی ہے تو حجاز پہ قبضہ کریں گے نا, اور یہ شام تو اس طرف سے, وہ تو اگلا ہے, جب امام مہدی نکلیں گے تو شام سے فوج جو ہے وہ آئے گی شام کے بادشاہ کی. لیکن مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ وہ بڑے کا پورا طالبان کا یہاں سے جیتنا, خراسان کا زبردست ہونا, یہ اس طرف اشارہ کر رہا ہے. یہ حدیث کی کتابیں یہ بندر بن عبدالعزیز صاحب جو ہیں یہ اپنے محمد بن سلمان بن عبدالعزیز صاحب کے سامنے رکھیں نعیم بن حماد کی کتاب الفتن رکھیں, ابواب رکھیں بخاری کے اور مسلم کے فتن کے رکھیں, کہ بتائیں رسول اللہ کی یہ 80% حدیثیں پوری ہو گئی ہیں, خدا کا خوف کریں کچھ. لیکن مسئلہ سارا یہ کچھ نہیں. اچھا, اب ہمارے ہاں کیا حال ہے؟ میں ابھی ایک جہاز میں جا رہا تھا, لائن پہ کھڑے ہوئے, او لائن سائڈ 4 فٹ کا فاصلہ رکھو. میں نے کہا سیٹوں میں ساتھ بٹھاؤ گا, ٹھیک, کیونکہ پیسے کمانے ہیں تم نے. ہر جگہ ساتھ ہیں, ہر بازار میں ساتھ ہیں, ہر بڑے امپیریل مال, فلانا مال ساتھ ہیں, مسجد میں رہتا ہے تم. یعنی تم لوگوں کو صرف اور صرف اللہ کے گھر سے دشمنی ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم پہ وہ, اللہ کا لاکھ شکر ہے کہ پاکستان میں سوائے ڈیفینس کے کسی اور جگہ لوگ ان کی بات نہیں مانتے. ڈیفینس میں بھی ہمارا علماء اکرام بیچاروں کو انہوں نے رگڑا ہوا ہے بختم ڈیٹ سال, اور ان کو پتہ نہیں کب ہوش آنے زندگی میں. باقی پاکستان میں کسی لیے اچھا, جو خطبہ حج پر بات کر لیں, کہ آج جو اہم رکن تھا, بہرحال 60,000 لوگ آج تھے. پچھلی دفعہ بڑی محدود تعداد میں اجازت تھی, اب 60,000 لوگ وہ لوکلز کو اجازت دی گئی. بہرحال اس کا جو فلسفہ ہے یا جو قربانی, بنیادی طور پہ حج, دیکھیں خطبہ حجۃ الوداع جو ہے, رسول اکرم نے ایک حج کیا, اور اس حج کے خطبے کو اور آج کے خطبے کو ملا لیں. وہ اعلان جنگ ہے سود کے خلاف. سود کے خلاف, بالکل اعلان جنگ. آج یہ ہے کہ آج بینک کے تھرو قربانی ہوتی ہے وہاں, ہم بینک میں جمع کرتے ہیں نا, اب بینک کے تھرو آپ حج کے کاغذات لے کے جاتے ہیں, وہ بینک آپ نے پورے کا پورا اس کو حلال کرا دے دیا نا. آپ مجھے یہ بتائیے عثمان صاحب, کیا پاکستان ایک مخصوص بینک کو پیسے دے کے, اس کے لوگوں کی تنخواہیں دے کے حج کے لیے مخصوص نہیں کر سکتا؟ کہ ہم اس کو حج کے لیے مخصوص کرتے ہیں تاکہ وہ بینک سود سے پاک ہو؟ بالکل کیا جا سکتا. کیا ایک ادارہ نہیں بن سکتا؟ کیا ملیشیا میں, انڈونیشیا میں, سعودی عرب میں, یو اے ای میں نہیں ہو سکتا؟ کیا قربانی جو وہ دیتے ہیں اسلامک بینک کے تھرو, جس کو ہم نے حلال کر, کوئی دنیا کا مفتی, کوئی دنیا کا اپنا بڑا اسکالر جو ہے ان کو اسلامک بینکاری نہیں کہتا, غیر سودی بینکاری کہتے ہیں. میں نے 10,000 دفعہ کہا, میں نے کہا بولو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میں کیا آج بندر بن عبدالعزیز صاحب نے سود کے بارے میں گفتگو کی؟ نہیں کی. اس نیٹ ورک کو, کیونکہ وہ نیٹ ورک کھلائیں گے تو آئی ایم ایف مل جائے گا, وہ نیٹ ورک کھلائیں گے تو انٹرنیشنل کمیونٹی پورا مانیٹری سسٹم مل جائے گا. جس مانیٹری سسٹم کے آپ بینیفیشری ہو, جس مانیٹری سسٹم کو آپ کا پیٹرو ڈالر سپورٹ کرتا ہے. آج مسلمان کہہ دے ہم تیل ڈالر میں نہیں بیچتے, ڈالر ختم ہو جاتا ہے, مانیٹری سسٹم ختم ہو جاتا ہے. لیکن نہیں. اچھا, دوسری چیز آپ کی جو لا فضل عربی کوئی عربی کو اجمی پر, ہماری ساری جنگیں, ساری لڑائیاں کس بات پہ ہو رہی, اوپر سے لے کے نیچے تک, آدم من تراب سے لے کے کیا کیا کچھ نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, ایک چارٹر آپ نے دیا. لیکن کیا آپ مجھے بتائیں, کیا مسلمانوں کے کسی ملک میں تیونس سے لے کے برنائی تک آپ جا کے وہاں رہے ہیں 25 سال, تو کیا آپ کہیں گے میں تمہارا مسلمان بھائی ہوں, مجھے میرا پاسپورٹ دے دو؟ مجھے ایسے نہیں دیں گے. وہاں آپ لے لیتے ہیں, یہاں نہیں لے سکتے. ہاں, یورپ آپ کو پاسپورٹ دے رہا ہے, امریکہ آپ کو دے رہا ہے, کینیڈا دے رہا ہے, کوئی مسلم ملک نہیں دے رہا. کس کے جستے واحد, کہاں جستے واحد, زبانی باتیں کہاں جستے واحد. ابھی انہوں نے اسرائیلیوں کو دے دیا ہے. دیکھیں مسئلہ سمجھ ہے کہ میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ 57 جو مسلمان ممالک ہیں, ان پہ کوئی مسلمان حکمران نہیں, اس پہ سیکولر ڈکٹیٹرز بیٹھے ہوئے ہیں, اور انہوں نے بیٹھنا ہے, ان کو بٹھایا گیا ہے, انہوں نے بٹھایا گیا.
یہ جو آپ سی بیٹھا ہوا ہے یہ سیکولر ڈکٹیٹر ہے. ظاہر مشرف جو ہے یہ مطلب یہ قاری القضاء ہے کوئی. بلوری ٹاؤن سے تھوڑی پڑا. صحیح. بریک لے لیں. چلیں جی بریک لیتے ہیں. بریک کے باتیں اور انتہائی امپورٹنٹ جو معاملہ ہے وہ ہے اسرائیلی جاسوسی کا، جس کی لپیٹ میں دنیا کے کئی لوگ آئے ہیں. پاکستان کے وزیر اعظم اور کابینہ کے کچھ اراکین بھی شامل ہیں جن کی جاسوسی کی جاتی رہی بھارت کے ذریعے. کتنا اہم معاملہ ہے، اس پر بات کریں گے بریک کے بعد. جی ناظرین، بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اس سیگمنٹ ہم دو اہم ایشوز کا ذکر کریں گے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اسرائیل نے 50 سے زیادہ ملکوں میں 50 سے زیادہ شخصیات کی جاسوسی کرائی اور یہ سافٹ ویئر بھارت میں بھی استعمال کیا گیا، بھارت کے ذریعے کرائی گئی. اور اطلاع یہ ہے کہ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان صاحب، کابینہ کے کچھ اراکین کی بھی فون ہیک کرنے کی کوشش کی گئی. اور دوسرا اہم واقعہ جو ہے وہ ہے بھارت نے بالآخر یہ اعتراف کیا ہے کہ اس نے فیٹف میں پاکستان کے خلاف پوری مہم چلائی ہے اور اب بھی گرے لسٹ میں رکھنے کے لیے مودی سرکار کیا کیا کچھ کر رہی ہے. اس کے حوالے سے خود ان کے ایک وزیر نے اس کا ذکر کیا اور اس نے اعتراف کیا ہے. اتنا بڑے اعتراف کے بعد بھی اگر عالمی برادری بھارت کا ہاتھ نہیں مروڑتی تو قصور کس کا؟ اور یہ صاحب دیکھیں، بھارت آپ کو شاید اندازہ نہیں کہ بھارت اس وقت بلو آئیڈ بوائے ہے ویسٹ کا، اور یہ بلو آئیڈ بوائے اس وقت سے بنا ہے جب سے کویڈ آیا ہے. کیونکہ اس وقت ساری کی ساری جو نظریں ہیں نا وہ بھارت کے اوپر ہیں. آج کل قربانی ہے، آپ نے دیکھا قربانی کا جانور کتنا پیارا ہوتا، ٹھیک. تو بھارت کی قربانی ہونے والی ہے کچھ عرصے کے بعد. اس کا لگ پتہ جائے گا کہ جب وہ چائنا کو کنٹینمنٹ کے چکر میں آئے گا تو اس کے ساتھ بیتتی کیا ہے. کیونکہ زمین جس پہ آگ لگتی ہے زمین اسی کی تپتی ہے. تو اب آگ لگانے کے لیے انہوں نے زمین بھارت کی چن لی ہوئی. لیکن یہ جو اپنا ہے یہ اس سے ذرا سا پہلے کا واقعات ہیں. یہ جو اسرائیلی سافٹ ویئر دیکھیں، پاکستان ہو یا کوئی اور مسلم امہ کا بندہ، ایک نیکسس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اور وہ نیکسس جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن نازل ہوا ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کے اندر واضح کر کے بتا دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَتَجِدَنَّ کا لفظ ہے کہ تم اشد الناس ہے کہ لوگوں میں سے تم میں سے جو شدید ترین مخالف ہوں گے وہ دو لوگ ہوں گے، یہود والذین اشرکوا، اور جو کہ شرک کرتے ہیں. یہود اور ہنود شرک جو کرتے ہیں، یعنی آپ شرک جہاں بھی ہو رہا ہو، آپ پوری دنیا کا نقشہ اٹھا کے دیکھ لیں. عیسائی ہوں اپنی توجیہ دیں گے کہ ہم کو اس طرح کی بات نہیں کرتے، اللہ تبارک تعالیٰ نے اختیار دیا تھا اس طریقے سے ہم کرتے ہیں. یہودی حضرت عزیر کو بیٹا خدا کا مانتے ہیں لیکن دلیلیں 100 دے کے کسی نہ کسی طریقے سے دیتے ہیں. جو خانہ کعبہ کے اندر واضح شرک ہوتا تھا، مطلب آپ نے سجدہ کرتے ہوئے حضرت عیسیٰ کی تصویر کو، حضرت مریم کی تصویر کو نہیں دیکھا ہوگا، پیچھے لگی ہوتی ہیں اپنی جگہ لوگ. یہی انہوں نے جو باقاعدہ شرک جو کہ لات و نات اور حبل کا ہوتا تھا وہ صرف اور صرف آپ کو بھارت میں نظر آئے گا. اور رسول اکرم کی ایک اور حدیث ہے، آپ نے فرمایا جب تک قبیلہ دوست کی عورتوں کی سرین جو ہے یہ بتوں کے گرد گھومے گی نہیں، آخری جنگ اور قیامت نہیں آ سکتی. آپ نے دیکھا ہوگا وہ اس کی یو اے ای میں وہ لے کے گیتا اور اٹھا کے، اب وہ حدیث بھی پوری ہو گئی. تو یہ دو جو ہیں بنیادی طور پر ان کا ایک گٹھ جوڑ ہے. اور اس گٹھ جوڑ کو اس نے ڈیوڈ بن گوریان نے باقاعدہ 1967 کی جنگ کے بعد یہ جیو کرونیکل میں چھپا تھا کہ ہمارا نیچرل الائی بھارت ہے. کیوں؟ پاکستان از آر آئیڈیالوجیکل ایکول. کوئی اور ملک نہیں کہتا، نظریے کی بیس پہ جو بنا، باقی سب اپنے اپنے ہیں. ایران اپنا عراقیوں کا، ایرانیوں کا، عراق عراقیوں کا، سعودیوں کا، پاکستان مسلمانوں کا. اس لیے ہمارا اس لیے ان کی باقاعدہ دیکھیں اس میں. اب دیکھیں اس میں انڈیا جو ہے اس میں بہت بڑا پارٹنر ہے، اگرچہ کہ کم از کم 50 ملکوں نے اس کو استعمال کیا ہے اس سافٹ ویئر کو. اور یہ سافٹ ویئر کون بنا رہا ہے؟ اپنا اسرائیل، اور اینٹی ٹیررزم بنا رہا ہے. لیکن آپ دیکھیں جو سب سے بڑا جو واشنگٹن پوسٹ کی سٹوری ہے، وہ سٹوری کہتی ہے کہ 37 جو ہے سمارٹ فون جو ہیں وہ صحافیوں کے، ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ کے، ان لوگوں کے نکلے ہیں جن میں جمال خشوگی بھی شامل تھا اور دوسرے لے کے ان کے اندر سے بہت سارے جیسے ان کو جب دیکھا گیا تو ڈیمیج ہو چکے ہوئے. 50,000 لوگوں کی لسٹ ہے
جن میں سے کم 40 تو بھارت کے اپنے صحافی ہیں. اس میں سے انٹرنیشنل لیول پہ 65 جو ہیں کاروباری شخصیات ہیں, 85 کسی انسانی حقوق ورکرز ہیں, 189 جرنلسٹ ہیں جن میں CNN کے بھی ہیں, سب ہیں سر, اور سیاستدان بھی ہیں. آذربائیجان میں استعمال ہو رہا تھا, بحرین میں استعمال ہو رہا تھا, ہنگری میں استعمال ہو رہا تھا, بھارت میں استعمال ہوتا ہے, قزاقستان, میکسیکو, مراکش, روانڈا, سعودی عرب برابر. اب یہ سارے ملک گر لیں. ان سارے ملکوں میں کہیں نہ کہیں کانفلکٹ زون موجود ہے. اس کانفلکٹ زون میں پھر سارے ملکوں میں مسلمان بھی, باقی سوائے ایک میکسیکو کو چھوڑ کے روانڈا میں مسلمانوں کا بڑا مسئلہ ہے. ٹھیک, وہ یہ اصل مسئلہ یہ ہے عثمان صاحب کہ ان ساری چیزوں کے باوجود وہ اتنی بڑی انہوں نے پکڑی انڈیا کے بارے میں, جو انہوں نے کی حالت یہ تھی کہ پورے کے پورے اقوام متحدہ کو بیوقوف بنایا جا رہا تھا, کچھ نہیں ہوا. یہ اتنی بڑی یہ صورتحال پکڑی, کچھ نہیں ہوگا. فیکٹف کے بارے میں عثمان صاحب جس دن شروع ہے نا, آج سے 3 سال پہلے شروع ہوا تھا, میں نے 3 پروگرام کیا ہے. یعنی کہ پاکستان کو بالکل اس کو اگنور کر دینا چاہیے, جو کرنا ہے کرو, اس لیے کہ ان دا لانگ رن یہ آپ کے لیے صرف ایک پراپوگنڈا ٹیکٹس ہے, اور اس میں آپ کھا جائیں گے شکست. کیونکہ نہ آپ کے پاس عالمی سطح کا ٹی وی ہے. میں چین گیا نا تو انہوں نے کہا ڈو یو ہیو این انٹرنیشنل ٹی وی, انگلش چینل, نہیں ڈو یو ہیو انٹرنیشنل ٹی وی, انگلش کو چھوڑو. میں نے کہا یس, میں نے برام گیا. کہتا مجھے پوچھتا ہے کہ اس کے ملکوں میں کورسپونڈنس کہاں ہیں. ہم نے تو اپنا سلیم سویٹ والے کو رکھا ہوتا ہے نا کورسپونڈنٹ, جس کے پاس کیمرہ ہے تو کورسپونڈنٹ ہو جائے. یعنی کوئی ہماری نیٹ ورکنگ ہی نہیں ہے, بلکہ دنیا کے بہت سارے ملکوں کی نیٹ ورکنگ ہے. تو میں نے کہا تھا آپ شکست کھا جاؤ گے. آپ FATF میں FATF کا نقصان کوئی نہیں ہونا, بےزتی, بدنامی, یہ چیزیں زیادہ ہونی ہیں. لیکن مسئلہ یہ تھا کہ ہم نے FATF کے کھاتے میں ہم نے چھری رکھی ہوئی تھی اپنے بندوں کو چلانے کے لیے. ہم نے چھری رکھی ہوئی تھی, یہ کرو گے تو میں ہمیں بدنام کرنا چاہتا, یہ نوازے میں FATF میں بدنام کرنا چاہتا, یہ زرداری میں, یہ ان کی منی لانڈرنگ کا FATF کا تعلق ہے. آپ مجھے بتائیں وہ منی لانڈرنگ دنیا پوری میں ہو رہی ہے, پورے کے پورے آف شور کمپنیز کا 250 آف شور جزیرے ہیں جہاں سے ہو رہی ہے, وہ تو نہیں چھیڑتے. وہ کہتے ہیں ریلیٹڈ ثابت کرو ٹیررزم کے استعمال ہے. لیکن نہیں, ہم تو ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم رسین. اصل مسئلہ یہ ہے کہ انڈیا جو ہے اتنے اس کے باوجود بھی ہم کچھ کہہ لیں, عالمی ضمیر ہے, فلانا ہے, یہ ہے, وہ ہے, کچھ نہیں. بس اس کا ہاتھ مروڑنے والا ہے ہی کوئی نہیں. نہیں, اس وقت بلو آئیڈ پہ ہے نا, لیکن آپ کو کھڑا بلو آئیڈ کے بعد بھی تو کوئی ایک سینیریو یہ بلڈ ہو رہا ہے. آپ کو میں پہلے بھی کہا, 3-4 چینلوں پہ کہا ہے, ایک ہوتی ڈپلومیٹک پالیسی, ٹھیک سائیں ٹھیک ہے, یہ ہے وہ. ایک ہوتی ہے عسکری پالیسی, وہ مختلف ہوتی ہے. ظاہر ہے عسکری پالیسی یہ ہونی چاہیے کہ طالبان ہمارے دوست ہیں, ہمیں راستہ وہی دیں گے. ڈپلومیٹک میں ہم سب برابر ہیں, بہت اچھا ہے, افغانستان کے تمام جو مرضی کہتے جاؤ. لیکن آپ کا عسکری لیول پہ ایک دنیا کی ہر ملک کا عسکری پالیسی اور ہوتی ہے. پینٹاگون اور اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کبھی ایک ساتھ نہیں ہوتے. ظاہر ہے پاکستان میں یہ ہوتا ہے کہ نہیں, جو شاہ محمود قریشی کہے گا بھائی یہ ایک پیج جو یہ ایک پیج ہے اس کو پھاڑ دینا چاہیے. اچھا, ایک پیج نہیں چل رہا, ایک پیج ختم کرو گے تب ٹھیک ہو. وہ جو اس کو ہے ہمارے پاس اس کا فیٹف والا, اس کا انڈین کا, اس کا نہیں سنائے جی وزیر خارجہ صاحب نے جو کہا ہے کہ فیٹف کے حوالے سے مودی حکومت کر کیا رہی ہے, اور پاکستان کو ذرا سنائے, پھر اس کے بعد بات چیت کرتے. نہیں ہے, اچھا چل چلے بارہ وہ دنیا نے سنا ہوا ہے, لیکن اس پہ سنانے میں کیا. اچھا ایک پتہ ہے کہ ہوتا کیا ہے, ہوتا یہ ہے کہ اگلے کو ایک مذاق بن جاتا ہے بتانے کے لیے کہ ہم نے کروا دیا. نہ بھی کروایا ہو, اول تو کروایا انہوں نے تھا, انہوں نے پریشر یوز کیا, لیکن آپ کی ڈیفیٹ آ گئی نا. آپ اگر پہلے 6 اکانومسٹ نے ان دا بگننگ, 6 بڑے بڑے جن میں کیسر بنگالی دوسرے لوگ شامل تھے, کہا تھا تمہیں کوئی نقصان نہیں ہوتا, یہ پنگا مت لو, اس پنگے کی بنیاد پہ تمہیں دنیا جان کو تباہ برباد کیا. لیکن عثمان صاحب ہم اس چیز کو بھی ایکسپلائٹ نہیں کر سکے کہ انڈیا کی کتنی بڑی شکست ہوئی افغانستان. یعنی آپ سوچیں اس ریجن میں اگر کسی کو جوتے پڑے ہیں تو صرف انڈیا کو پڑے ہیں, نہ تاجکستان کو پڑے ہیں, نہ ازبکستان, نہ ہمیں پڑے ہیں. ہمارا حالت تو ٹھیک ہو گئی تھی آخر میں, ان دا لانگ رن بہت بہتر ہو گئی تھی. تو آج بھی ارشاد صاحب نے لکھا ہے کہ مولا عمر کی جو وصیت تھی 2003 میں جو لے کے آئے تھے, کہ وصیت کہ پاکستان کے بغیر ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے, پاکستان کا ساتھ نہیں چھوڑنا. وہ جلال الدین حقانی صاحب لے کے, آپ نے آپ کا کوئی جشن ہی نہیں,
جن آپ بلکہ الٹا خوف ہے. آپ اتنا جس سے تو بھی دور کی بات ہے، انڈیا کو آپ ڈرے ہوئے بدنام ہیں. نہیں کر سکے ہاں. جتنا افغان سفیر کی خاتون جو ہے وہ مجھے سمجھ نہیں آتی، ایک طرف پورے وہ بارڈر پہ پاکستانی کرنسی برآمد کرا رہے ہیں، ہاں. انڈین ایجنٹوں کو وہاں سے بھگا رہے ہیں، تو ہم ان سے ڈرے ہوں. عثمان صاحب جس گورنمنٹ کو آپ مان رہے ہیں، آپ مجھے بتائیں اگر تورخم کے اوپر ٹھیک ہے منظور پشتین جو ہے وہ جھنڈا لہرا دے تو آپ کی گورنمنٹ اس قابل ہے کہ اس کو مانا جائے؟ اسپن بلدک میں محمود خان اچکزئی اپنا جھنڈا لہرا دے، آپ کی گورنمنٹ اس قابل ہے کہ آپ کو مانا جائے؟ ٹھیک ہے، وہاں ان کا جھنڈا کس کا ہے؟ طالبان کا. آپ کہتے ہیں نہیں اشرف غنی صاحب، یہ آپ کے منہ میں زبان نہیں آتی؟ کس مٹی کے بنے ہوئے یار؟ نہیں، آج جو پریس کانفرنس ہوئی ہے نا، اس میں جو شاہمود قریشی صاحب نے جرأت کا مظاہرہ کیا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب ہمارے پاس باتیں کرنے کو بہت کچھ ہے لیکن ہمارا منہ نہ کھلواؤ. افغان حکومت کو کہہ رہے ہیں اور ساتھ ہی ان کی منتیں بھی کر رہے ہیں کہ جناب اپنا سفیر واپس لے کے آؤ، کیوں لے کے گئے ہو. یہ میرا خیال ہے بریک لے لیں، اس کے بعد ہمارا اگلا سیگمنٹ یہی ہے. اس پریس کانفرنس کے کچھ نکات بھی سنائیں گے اور جو مبینہ اغوا کا جو ڈرامہ رچایا گیا وہ تھا کیا، اس کے اوپر کریں گے بات. ناظرین بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آئیں گے پھر ذکر کریں گے اس مبینہ اغوا کا. وہ جو ان کا فیصلہ ہے اپنے ایمبیسڈر کو اور سینئر ڈپلومیٹس کو ریکال کرنے کا، اس فیصلے پہ نظر ثانی کریں. ہم نے اقدامات اٹھائے ہیں، یہ حکومت پاکستان مکمل تعاون کرنے کا ارادہ رکھتی ہے. ہم نے کچھ پوشیدہ نہیں رکھنا، ہمیں کچھ چھپانے کی ضرورت نہیں ہے. جو اس کی کنکلوژن ہوگی ہم آپ سے شیئر کرنا چاہیں گے. I assured him of our full cooperation. جو اس میں مجرم ہیں نہ صرف انہیں بے نقاب کرے، انصاف کے تقاضے پورے کیے جائیں اور جو ذمہ داران ہیں وہ قرار واقعوں کو سزا ملے. ان سے ہم نے ایک نوٹ وبال بھی شیئر کیا، اس میں ہم نے کچھ ان سے تقاضے کیے ہیں جو کہ انویسٹیگیشن کو منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے ضروری ہیں. ہمیں ان کا جی اوریہ صاحب، بات ہوئی، ایک کویسچنر ان کو دیا کہ جناب اس کے جواب دیں، تحقیقات کریں، یہ نوٹ وربیل اور وہ جا کے پہنچ بھی گئے ہیں، کابل پہنچ گئے ہیں. یہ نوٹ وربیل ہے، یہ پبلک کو کیوں نہیں دکھایا جاتا؟ دیکھیں نوٹ وربیل جو ہے ایک ڈپلومیٹک لینگویج ہوتی ہے، اس میں گفتگو کی جاتی ہے، آپ بڑے مؤدبانہ طریقے سے پوچھتے ہیں کہ یہ چیز. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے بھی ایک ڈپلومیٹک اسائنمنٹ دیکھی ہوئی ہے. آپ نے کبھی کسی کو دیکھا ہے کہ ایک ڈپلومیٹ جو ہے وہ بغیر ڈپلومیٹک کار کے باہر جائے؟ ٹیکسی پہ بغیر ڈپلومیٹک کار کے؟ اچھا پھر گھر سے کہہ کے نکلے میں کھڈا مارکیٹ جا رہے ہیں وہ شاپنگ کرنے، تو اماں وہاں انتظار کر رہی ہے تو وہ اٹھ کے اپنا وہاں چلے جائے اوپر، کیا نام ہے، دامن کو میں، وہاں سے پنڈی چلے جائے، پنڈی سے جا کے واپس آ کے تو وہاں آ جائے. پورا کا پورا معاملہ ہی مشکوک ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ عثمان صاحب انہوں نے کرنا تھا اور یہ ہونا تھا. آپ کھل کے کیوں بات نہیں کر رہے؟ کا ڈر کے ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ بہت کچھ ہے کہنے کو، لیکن میں کسی مسئلے کی وجہ سے نہیں. کیا مسئلہ ہے؟ کس کی کیا مسئلہ ہے؟ آپ کو پوری قوم کو وہ ذلیل کر کے چلے گئے، آپ کے مسئلہ ہے. یعنی آپ پاکستان بحیثیت مجموعی ذلیل ہو گیا کہ اغوا کاروں کا ملک ہے. آپ کو لڑکی کا پردہ رکھنا ہے یہاں پر ابھی تک. یعنی کہ یہ کوئی اور مجھے پتا ہے، اتنا پتا ہے، آج آپ یہ کہہ دیں گے نا پاکستان میں انسانی حقوق کی تنظیمیں نکل آئیں گی باہر، جی عورت ہے، جی یہ ہے، وہاں ایکویلٹی بھی نہیں رہتی عورت کی. مرد کا دنیا جہاں میں بدنام کر دو، وہاں مرد ٹھیک ہے. او بھائی بتاؤ کہ کوئی دنیا میں مجھے بتائیں کوئی ڈپلومیٹ، یہ بالکل وہی حال ہو گیا ہے کہ چرچل کی جو بہو تھی نا وہ امریکن ایمبیسڈر کے ساتھ وہ ان کے ساتھ افیئر چل گیا. افیئر چلے جب تو امریکن ایمبیسڈر اس کو لے کے کبھی اس بار میں بیٹھتا تھا، کبھی اس بار میں. اب گورا بیچارہ شریف آدمی، مسکین آدمی، وہ کیا کرے، ان کے وزیر اعظم کی بہو ٹھیک. وہ پھر انہوں نے باقاعدہ یہ نوٹ وربیل جو ہے نا جد شاہ محمود نے لکھا ہے، تو نوٹ وربیل انہوں نے لکھا تھا. انہوں نے کہا تھا بھائی جان سیکنڈ ورلڈ وار ہو گئی ہے، اللہ کا نام ہے، ہم آپ کے بڑے مسکین ہیں، ہم سے اسلحہ لیتے ہیں، اس کو ایمبیسڈر کو چینج کر دو. تو انہوں نے اس ایمبیسڈر کو روس چینج کر دیا. لیکن بھائی یہ مسئلہ تو آپ کا نہیں ہے،
آپ تو کہہ رہے ہو کہ ہم اچھا، انویسٹیگیشن. اور یہ سب یہاں پہ ایک بات ہے کہ ایک خاتون کے ساتھ واقعہ پیش آیا، اتنا وبال مچا دیا. یہاں پہ تو افغانستان کا ایمبیسڈر دن دہاڑے اٹھا کے کہیں اور پہنچا دیا گیا تھا، اس وقت وبال کیوں نہیں وہاں آیا؟ کوئی نہیں بولا. پاکستان کا کوئی بندہ نہیں بولا، وہاں بھی کوئی نہیں بولا. وہ ملا عبدالسلام ضعیف وہ تھا. آپ کو پتا ہے ملا عبدالسلام ضعیف ہوتا جس نے سب سے پہلے وہ سن بلدک پہ حملہ کر کے فتح کیا تھا. وہ کمانڈر تھا ان کا عثمان. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ڈپلومیٹک لیول پہ بھی یہ نیوز کی بات نہیں. آپ دیکھیں نا، یہ اس سطح کی بات ہے ہی نہیں کہ جس میں ایک عورت جو ہے اب ہوا یہ کیا ہے کہ وہ تھوڑی سی مسنگ ہوئی، گھر والوں کو پریشانی ہوئی کہ پتہ نہیں اغوا ہو گیا کیا ہو گیا. اس دوران اس نے اغوا کا مقدمہ درج کرا دیا نا، خاتون نے درج کیا، تو اس کو ثابت کرنا چاہیے کہ میں اغوا کون. وہ چلی کیوں گئی؟ چلے کیونکہ اب کیا انویسٹیگیشن ہوگی، کیا مسئلہ جواب یہ ہے، آئے گا؟ میں اچھا چلیں واپس نہیں آتے افغان سفیر صاحب، کیا فرق پڑے گا؟ کوئی فرق کچھ نہیں پڑتا. پہلی بات اور ایسی حکومت جو کہ آج کل کی مہمان ہے، تاش کے پتوں جیسی حکومت. ہاں، پہلے دن آپ سے 3 چیزیں بنیادی سوال ہیں میرے، 3 بنیادی سوال ہیں. کیا پاکستان میں آپ اشرف غنی کی جیسی حکومت قائم ہو جائے، یعنی نریندر مودی 48 ممالک کے ساتھ پاکستان پہ حملہ کرے، پاکستان کے کسی ایک سیاسی لیڈر کو کہ جو امریکہ میں یا لندن میں پناہ لیے وہ اس کو لے کے آئے، $5000 پہ تنخواہ پہ لوگوں کو بھرتی کرے، بھاڑے کے ٹٹوؤں کی ایک فوج بنائے اور اس کو کہے پاکستان نیشنل آرمی، تو کیا آپ اس کو مانیں گے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. آپ افغانستان میں مان رہے ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بنیادی طور پہ دوسرے ملک کو اپنی مقام پہ اس سطح پہ سمجھتے نہیں. پھر سیکنڈ چیز، انٹرنیشنل لیول آپ ایک ملک ہو، ٹھیک ہے، آپ اس ملک کے اندر آپ کے ہاں ایک موومنٹ چل پڑتی ہے اور آپ اس افغان نیشنل آرمی کو اور نریندر مودی کو شکست دیتے ہو اور شکست دے کے بھاگ جاتا ہے، وہ پاکستان سے نکل جاتا ہے. وہ صحیح. آپ پھر کہو گے کہ نہیں وہ جو بندہ جہاں کو جو باہر سے آگے بٹھایا ہوا ہے وہی ٹھیک ہے. جو چیز اپنے لیے پسند نہیں کرتے ہو وہ باقیوں کے لیے کیوں پسند کرتے ہو؟ دیکھیں انٹرنیشنل سینکشن جب ہوئی تھی، جب اقوام متحدہ میں سینکشن ہوئی تھی اکتوبر کے اندر، تو اکتوبر کے اندر آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے باقاعدہ جلال الدین حقانی کے ساتھ وفد بھی بھیجا تھا اور اس وفد نے باقاعدہ آ کے یہاں لوگوں سے کہا تھا کہ ہم پاکستان سے اپنے آپ کو جدا نہیں کر سکتے. مولا عمر نے یہ کہا ہے اور آج بھی ان کی وصیت کی بنیاد پہ آپ نے جو کچھ بھی کیا وہ بھلا چکے ہوئے ہیں، سب کچھ کر چکے ہیں. اس کے باوجود یار ایک عسکری پالیسی بھی تو ہوتی ہے جو سیاسی پالیسی سے مختلف ہوتی ہے. صحیح. برطانیہ کی عسکری پالیسی اور ہے، سیاسی پالیسی اور ہے. سیاسی پالیسی یہ تھی کہ خلافت عثمانیہ کے ساتھ آپ نے تعلقات بنانے، خلافت عثمانیہ کے ساتھ آپ کی بائی لیٹرل ٹریڈ جو ہے $بلینز کی ہے، ٹھیک ہے، لیکن لارنس آف عربیہ کو بھیج کے آپ اس کی جڑیں کاٹتے ہو. یہ تھی ان کی پالیسی. ٹھیک اسی طرح امریکہ کی پالیسی آپ دیکھ لیں، اوورآل میکسیکو کے ساتھ اس کا ٹریڈ بھی چل رہی تھی، اندر جڑیں بھی کاٹ رہے ہوتے تھے. تو عسکری پالیسی آپ کو اگر عسکری لیول پہ دشمن دوست کی پہچان نہیں ہے تو یو شوڈ کلوز یور آل اسٹریٹجک انسٹیٹیوشنز. یہ جو این ڈی یو میں بیٹھ کے آپ اتنے 1.5 سال کا کورس کرواتے ہو، یہ جو جہاں پر بیٹھ کے آپ سٹاف کالج کے اندر بتاتے ہو کہ بنیادی طور پہ ہم نے کیسے ٹیکٹیکل مووز کرنی ہے اور کیسے ہم نے دوست کو دشمن کو دشمن سمجھنا ہے. وہ موو تو ہو رہی ہوں گی اور صاحب آپ کو تھوڑی بتانا انہوں نے کہ کیا چل رہا ہے ادھر. وہ ڈپلومیٹک بات اپنی جگہ اور ہے، یقیناً وہ ساری اپنی جگہ، اسٹریٹجک ڈیپتھ اپنی جگہ پر ہے اور وہ ہو رہی ہوگی. اسٹریٹجک سر پہلی بات تو یہ ہے کہ اسٹریٹجک ڈیپتھ کا جو فلسفہ ہے اس سے انکار کس نے کیا؟ ہم نے خود کیا. 10,000 دفعہ کہا ہے کہ افغانستان مسلمانوں کی برصغیر کے 25 نہیں 50 نہیں، بنگلہ دیش کے مسلمانوں کو 60 کروڑ مسلمانوں کی اسٹریٹجک ڈیپتھ ہے. آج سے نہیں، صدیوں سے ہے. صحیح. اور احمد شاہ ابدالی اس کا آخری اظہار تھا، ورنہ آپ لوگ شودروں کی طرح وہاں بیٹھے ہوتے. جو صورتحال بن چکی ہوئی تھی آج شودروں کی طرح ہے نہیں مسلمان وہاں. کون کہتا ہے کہ نہیں ہے وہاں شودروں کی طرح؟ کون کہتا ہے ان کی بستیاں جائیں شودروں سے زیادہ گندی نہیں ہیں؟ کون کہتا ہے کہ ان کے ساتھ ان سے گندے اور غلیظ کام نہیں کروائے جاتے وہاں علاقوں کے اندر؟ میں بنارس میں بیٹھا ہوا تھا، آپ دیکھیں میں ہندو پر ساڑیاں واڑیاں خرید رہا تھا، لائن لگی ہوئی تھی مسلمان عورتوں کی بیچاریوں کی، سروں کے اوپر ساڑیاں لے کے کھڑی تھی. صاحب آیا ہوا ہے ساڑی دکھاؤ. ان کو یقین نہیں تھا کہ میں مسلمان ہوں. آپ 37% رہتے ہیں بنارس کے اندر، آپ 40%، آپ کی چون نہیں نکلتی. آپ کی اسٹریٹجک ڈیپتھ. اور ایک بات یاد رکھیں، عمران خان ہو، نواز شریف ہو،
زرداری ہو، قمر جاوید باجوہ ہو، پرویز مشرف ہو یا کوئی اور، جب تک آپ کے نام کے ساتھ اس طرح کے نام موجود ہیں آپ کو کوئی نہیں مانے گا کہ آپ کے کیا ہیں، آپ کو مسلمان کہیں گے۔ جب تک عبد الرحمن ہے، جب تک عبد الرحیم ہے، کچھ آپ کو مسلمان کہیں گے، آپ کی بخشش ہی نہیں ہے۔ آپ سیکولر ترین ہو کے بھی نہیں کریں۔ ایک فقرہ سناتا ہوں، سیدہ وارسی نے ایک فقرہ بولا تھا بڑا مزدار، اور یورپ کے بارے میں، انڈیا کے بارے میں۔ اس نے کہا میرے باپ اور میری ماں جب آئے تھے تو میری ماں کہتی تھی کہ گجر خان میں ایک گھر بنا لو، کل کو ہو سکتا ہے ہمیں جانا پڑے تو ہم مسئلہ ہو جائے۔ لیکن میرے باپ نے کہا تھا اب یہی ہمارا گھر ہے، وہ ان کی پارٹی کی ہیڈ بنی ہے۔ اس نے کہا میں آج سمجھتی ہوں کہ میری ماں ٹھیک کہتی تھی کہ گھر ہونا چاہیے۔ چلے ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، انشاءاللہ کل کچھ نئے موضوعات کے ساتھ ابھی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔